بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نکاح کے حوالے سے، کیونکہ شاید ٹوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار اس نے یہ بات کہی ہے کہ مرزا منگول جو ہیں وہ تو ہمارے بابوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر عذاب بن کے نازل ہوئے تھے اور وہ اللہ کا عذاب تھے۔ کئی بار مرزا انجینئر یہ بات کہہ چکا ہے۔ کب اور کیسے اس نے یہ بات کہی، ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا میرا نام علی ہے، ذہن رکھنا، ایک نا علی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا۔ ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں۔ تو میں منگول ہوں، ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے تو یہ ہیں وہ تمام اوقات اور یہ ہیں وہ تمام چیزیں جبکہ مرزا صاحب نے بات کہی کہ جی منگول جو ہیں وہ ہمارے بابوں کے اوپر عذاب بن کے نازل ہوئے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اب یہ بات کرے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، جبکہ وحی نہیں آتی، مطلب جب وحی نہیں آ رہی کسی کے اوپر، اس ٹائم کے اوپر کوئی یہ بات کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ اب اس سے اگلی بات ہے، جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے مرزا صاحب کے ارشادات جس کے تحت وہ خود ہی کافر بنتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مرزا کی اس بات کی طرف جس کے اندر کہ مرزا نے توبہ کرنے کا، کفر سے توبہ کرنے کا جو سٹینڈرڈ بتایا ہے وہ بیان کیا۔ استاد صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ چشتی رسول اللہ جو ہے وہ کسی نے پہلے پڑھایا، اب پڑھایا وہ کافر ہے۔ تو اس کے بعد اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے مرزا نے ایک ویڈیو جاری کی، اور اس ویڈیو کے اندر مرزا نے رجوع کرنے کی یا توبہ کرنے کا جو کرائیٹیرین سیٹ کیا وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کیا گستاخانہ عبارت سے توبہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ توبہ اس طرح ہوتی کہ بیٹا میں نے تم سے کفر کہلوایا تھا اور اس چند منٹوں کے لیے میں خود بھی کافر ہو گیا تھا، میرا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا، میری اپنے پیر سے بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی، اور تیرا بھی نکاح میں نے توڑوا دیا کفر کہلوا کے، تیری بیعت تو پہلے ہی کوئی نہیں تھی، اور تیرا ایمان بھی توڑوا دیا، اور بیٹا اب میں توبہ کرتا ہوں، تو بیٹا دونوں کسی مولوی کے پاس جا کے پہلے تو اپنا نکاح دوبارہ سے پڑھوائیں، اور پیر اگر میرا زندہ ہے تو میں جا کے اس سے دوبارہ بیعت ہوں، اگر مر گیا تو کوئی اور پیر پہلے میں تلاش کروں پھر تجھے مرید کروں گا۔ سر یہ ہم سے زیادہ تصوف کون جانتا ہے؟ کفر کی توبہ پھر اس طرح ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ رجوع کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہانیاں کرا رہے ہو؟ اعلانیہ کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے۔ ان تو صرف کہہ کے نہیں وہ میں نے ویسے پڑھوایا تھا دوسرے والا ہے، کفر سے توبہ تو کی نہیں ہے، اگر یہ ان کی کتاب ہے 1000 ٹن اس نے زن رکھتے ہیں۔ ہاں جی جناب، اب یہ گزارش یہ ہے مرزا صاحب سے کہ مرزا صاحب آپ ہی کے بتائے ہوئے کرائیٹیرین کے مطابق آپ نے کہا کسی کو عذاب کہنا یہ تو آج کے دن میں کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بات علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے اور وہی آنا بند ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو وہ ہو جائے گا کافر۔ آپ اپنے ہی فتوے کے مطابق منگولوں کو ہمارے بزرگوں کے اوپر عذاب کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اب جب آپ کافر ہوئے اور آپ کا ایمان جاتا رہا، نکاح ختم ہو گیا، بیڑے غرق ہو گئے، آپ کی بیعتیں بوتیں جو بھی تھیں، جس کے ساتھ تھیں، شیطان کے ساتھ جو آپ کی بیعت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، تو اب گزارش یہ ہے کہ آپ اب دوبارہ کوئی مولوی ڈھونڈیے، اس کے پاس جائیے، جا کے تو یہ سارے کے سارے ایونٹس اپنے ساتھ دوبارہ کروائیے، نکاح بھی اور وہ ساری کی ساری چیزیں، تاکہ آپ جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں وہ حلال کی زندگی رہے۔